تا لفظ رسول اللہ کٹ لے وہ تو ایمان نہیں بچتا. نہیں سمجھے؟ نبی کریم علیہ السلام نے جڑے ویلے عبداللہ بن ابی دا جنازہ پڑھائے تے جنازے کے پہلے آپ نے غسل لیتے، غسل لے کے آپ نے کفن پوائے، کفن پوا کے آپ جنازے دی خاطر تیار ہوئے تے ابن ابی دے جنازے دے نال کھڑے ہوئے ہیں. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قریب آئے، آ کر کے آدن اللہ دے نبی، اللہ دے نبی، اللہ دے نبی، عیسیٰ دا جنازہ نہ پڑھاؤ، یہ دین دا دشمن ہے، میں عمر دے رہے دا جنازہ نہ پڑھاؤ. تو سا غسل لیتے ہوئے کفن پوائے ہوئے کوئی بات نہیں. میرے نبی کریم نے کوئی باس نہیں کی تھی حضرت عمر نال، آپ نے کوئی تبصرہ نہیں کی تھا حضرت عمر دے سامنے. جڑے ویلے حضرت عمر آدھے کھڑے ہیں، اللہ دے نبی تمہارے واسطے مناسب نہیں تو سائیں دا جنازہ پڑھاؤ، تے میرا دل نہیں منے دا تو سائیں دا جنازہ پڑھاؤ. آپ نے ایک کو جملہ بولے جڑا حضرت عمر کو سمجھ آ گئے، اتھا عمر کو سمجھ آ گیا، اتھا سب کو سمجھ آ گئے. میرے نبی سے فرمائے عمر انا رسول اللہ، انا رسول اللہ، انا رسول اللہ، میں اللہ دا رسول ہوں، میں اللہ دا رسول ہوں، میں اللہ دا رسول ہوں. بس یہ جملہ لاون دی دے رہی. حضرت عمر پچھلے ہٹ گئے، چپ کر کے صف وچ کھڑ گئے. سارے صحابہ کرام دے کھڑے ہیں. حضرت عمر نے ایک لفظ بولن بھی گوارا نہیں کیتا، سر تلے سٹ کے زبان تے تالا لا کے چپ کر کے صف وچ کھڑ گئے. حضرت عمر بھی آکھی کھڑے ہیں تے منے دے کھڑے ہیں، سر تلے تسلیم کر کے لوگوں کو دسے دے کھڑے ہیں. جہاں کلمہ پڑھی نہ ہوں دے انہا ہر فیصلہ بنی نہ ہوں دے. عقل مننے نہ مننے فیصلہ رسول اللہ دا، برادری مننے نہ مننے فیصلہ رسول اللہ دا، رواج مننے نہ مننے فیصلہ رسول اللہ دا، سنگت مننے نہ مننے فیصلہ رسول اللہ دا، میجی مننے نہ مننے فیصلہ رسول اللہ دا. اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا اپنا ایمان بچاونے میں والی میں کرو میرے نبی دے ہر فیصلے کو تسلیم چا کرو. جڑے ویلے میرے نبی کو جج منے سو، چیف جسٹس منے سو، تے آپ دار فیصلہ منے سو، میں اللہ تو کو ایمان نصیب کر دے سا. حضرت صدیق اکبر ارڑے کو حضرت عمر آدم صدیق نبی کے پوچھا اساں بلا کمزور ہیں، ہینے ہیں، سارے شرطہ نبی سی ان ہیں جا منی پنسولہ دے ٹائم، اساں کمزور ہیں بلا بھیڑان تے تیار ہیں. حضرت صدیق اکبر آدم عمر ہوا رسول اللہ، چوپ ہوا رسول. عمر آدم کو سمجھ آگی، صدیق کو بھی پتہ ہی ہوا رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ دین اچ 5 واری تے ہر اذان اچ 2 واری والا تحیات جا دے ہو کتی تحیات والا تساں گھوٹے کوئی پڑھویں دے ہو اللہ بھاویں والا تساں جنازے دے نال ہی پڑھ دے ہو پتہ نہیں کتی دفعہ ہزاراں دفعہ اقرار کرے دے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ. بات کیا نہیں مانے دے ہو، فیصلہ کہنا مانے دے ہو. اشہد ان محمد رسول اللہ، اقرار کیتے میں کہ اللہ دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول ہیں، لیکن بات کہنی منی سے کوئی پتہ کہے. طلاق دیاں ایتاں کڑ کے میں ایک بندے کو لکھا ہے الطلاق مرتان والحدیث سارا کچھ برجو تھی سکتے طلاق ایک تھی ہے. آکھاں لگے میں چلو اپنے مول سے کو پوچھ میں کہ وہ مصیبت ماریا ٹھاکا تھی بھی تو قرآن لکھائی بیٹھا بڑا لکھائی تو آپ ترجمہ پڑھی بیٹھیں. ادھے گال تیری مول سے ٹھیک ہے لیکن مول سے کو پوچھ میں کہ اگر تیرا مول سے باقی بل کوئی صلح دی گنجائش کوئی نہیں، دلائل کو رٹھی بیٹھیں، شریعت آدھی ہے صلح دی گنجائش ہے، مول سے تیرا آکے صلح دی گنجائش نہیں. قرآن حدیث نال کھڑسا یا مول سے نال کھیل بھی پہ پکی کھیلا دے مول سے با اساں تے اپنے مول سے مننی. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اللہ فرمائے دے او بندہ مومن نہیں ہو سکتا
جڑا اپنے جھیڑے جھگڑے دا فیصلہ اللہ دے نبی کے نہ کراوے انہیں بات سن دے پیاوے حضرت عمر علی حضرت عمر نے فرمائی عورت کو سنسار کی تاویسی زنا کی تے کو رجم کی تاویسی فیصلہ سنا دیتا گئے حضرت عمر دا حضرت علی رضی اللہ عنہ آگئن آ کر کے آدن امیر المومنین تو سائیں عورت کو رجم نہیں بے کر سکتے حضرت عمر آدن کیڑی وجہ تو آکھن لگنے عورت پاگل ہے جیڑا بندہ پاگل ہوئے وہ پاگل کو رجم نہیں کیتا وائنشا یعنی پاگل تے ہاتھ نہیں لگ دی اے بندہ پاگل ہے ہی دے ہوتے شریعت ہاتھ نہیں لیں دی تو سا رجم نہیں بے کر سکتے حضرت عمر نے ممبر پر چڑھ کے لوگاں کو فرمائے او لوگو آج اگر حضرت علی نہ ہوندے میں عمر ہلاک ہو گیا لولا علی لہلاک عمر آج علی ہن پہ انہوں نے نبی دا فیصلہ سنائے میں اپنا فیصلہ واپس پیا گی دے اللہ دے نبی دا فیصلہ مان گی دے میں حضرت عمر آدن اگر علی نہ ہو دے عمر ہلاک تھی گئے ایدہ مطلب عمر دا بھی عقیدہ جڑا بندہ نبی دے فیصلے دے مقابلے وچ کہیں بے دا فیصلہ بننے وہ ہلاک ہوئے نرانے وہ تباہ ہوئے نرانے وہ برباد ہوئے نرانے فیصلہ جدہ میں مننے اللہ دے نبی دا مننے صحابہ کرام دا ایو مزاجا انہاں دی عادت ہے کہ جدہ بھی اللہ دے نبی دا فیصلہ ویا ساریاں باتاں چھوڑ دیں عقل دے گھوڑے دوڑے دے کہنان برادری دیاں باتاں کہنا منے دیں کلمہ بھی رسول دا پڑھ دیں دا فیصلہ بھی رسول اللہ دا منے دیں صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن بس مہربانی ہے سونا میرا بس جزاک اللہ خیر اللہ کرے نوگال سمجھ آگے جناب عبداللہ بن مسعود سارے آنکھو راضی اللہ آنکھو یار مسجد نبوی داخل تھینے بیان دروازے دے اندر ایک قدم انہوں نے اندر رکھے ایک باہر رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولے ممبر تے چڑھ دے بیان تے جڑے لوگ کھڑے ہیں اندر انہوں کو فرمائنے بیٹھے سیدی آپ نے فرمائے بیٹھے سارے بائے گئے کہ عبداللہ ابن مسعود باہر آن سہنے چاہاں داخل تھینے بدن تے اٹھائیں بائے گئے آپ نے نظر پہ آپ نے عبداللہ بن مسعود کو سجے یار تم اورتے قریب آگا حضرت عبداللہ بن مسعود اٹھائیں پائے گئے سچیں دے ہو سکتے بھئی نبی دی آواز آگئی ہے تب بھی باہر اللہ قدم میں اندر کرا تے اندر اللہ باہر کرا ہو سکتے میرا ایمان ہی نہ رہے فلا وربک لا یؤمنون میں نبی سیدھی بات مننی ہے میں بہ گیا جنہ نبی دا فیصلہ آوجے وال چیمہ گویا ہوں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں کرنا نبی کریم علیہ السلام نے ایک بندے کو رٹھائی نا وہ مچھاں ہوں جا وجان تے آپ نے ہوں جا مچھاں تے مسواک رکھ کے ہوں جا مچھاں کچن جا تے آپ نے فرمایا اگر دلوں ہے میرا فیصلہ تو مننے تے ایمیں آپ نے مچھاں کٹیں نہ رامیں جیڑا روٹی پانی ہے رکاوٹ نہ بڑھن تے میں حوض کوثر تے تیری انتظار کرے سا آپ نے کچھ خبری سنا دی تھی جیڑا نبی پاک کا فیصلہ مننے اللہ کو حوض کوثر پی لے سے اصل بات آ جائیے کہ میں تیری حوض کوثر سے انتظار مطلب کیا ہے مطلب ہے کہ تو میرا اگر فیصلہ منے نہ رہا سے تک وہ اللہ حوض کوثر نصیب کرے سے اور وہ بھی میرے ہتھوں نصیب کرے سے میرے نبی دے فیصلے منو آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی نماز میں پڑھو جی میں کو پڑھدا رہے گال ختم این اصول دے بعد این ضابطے دے بعد این قانون دے بعد بھی بات رہن دی آپ نے فرمایا ترائے کم میں جلدی کی تھی کرو فیصلہ ہے جڑے ویلے بال اولاد والی بالغ تھی وے نکاح کرنے جلدی کرو جڑے ویلے کوئی بندہ مر ونے جنازے پڑھنے جلدی کرو دفناونے جلدی کرو تے جڑے ویلے نماز دا ٹائم تھی وے نماز پڑھنے جلدی کرو فیصلہ ہے میرے نبی دا آپ نے فرمایا واف اللہا یہ میں آمنہ دلال دا فیصلہ ہے داڑیاں معاف کر دو یہ چہرے دے وال داڑھی دے وال یہ کٹے نہ کرو گنجے نہ کرو سیاستہ نہ کرو اسلام نہ کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ تے اپنے چہرے دیا سلطہ صاف کر کے گندے سٹے دے ہو نہ کرو میں آمنہ دلال دا فیصلہ ہے واف اللہا داڑیاں معاف کر دو داڑیاں آمن دو ایسا کیتا میں میرے نبی دا فیصلہ ہے سود حرام ہے بس آگے فیصلہ بات ختم فیصلہ آگے شراب حرام ہے
بات ختم اگو کوئی مننے بھامے ناراض تھی وے کوئی بائیکاٹ کرے بھامے کوئی رنج تھی وجے بھامے کوئی روس وجے اسا زندگی دا ہر وہ کام کرنے جڑا سکو اللہ دساوے یا اللہ دا رسول دساوے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام دے کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں ایک منٹ رہا میرے دیکھی ذرا انصار عورتاں میرے نبی کریم دے کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں تے اچانک حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے تے انصار عورتاں نے عمر دا نام سنے کچھ سجے بھج گئے کچھ کھبے بھج گئے نبی کریم علیہ السلام نے دروازہ کھلوائے آپ انہیں کھل دے بیٹھے ہیں عورتیں دا بھجنا دیکھیں حضرت عمر آدھن اللہ دے نبی کیوں بیٹے کھل دے ہو تو خیریت دے آج مسکران دے بیٹھے ہو آپ نے فرمائے عمر انصار عورتاں میرے کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں تے تواڈا نام سننے تے اٹھی کے بھاج کے لگیاں گئے حضرت عمر آدھن تساں بیٹھے آوے تواڈے ہوئے نہیں ڈریوں میرے کے ڈر گئے آپ نے فرمائے عمر اللہ پاک نے تے کوئی جلی شان دیتی ہے جڑے رستے چٹڑتا بناویں تیری آواز سن کے شیطان بھی بھاج میں دران دے انہیں عورتیں نہ کیا قصور ہے حضرت عمر آدھن اللہ دے نبی ملی ایک دلی رائے میرا کنہ دا خیال آئی موقع نہ ودا بڑھائی آج میرا دل دے میں تو گناہ سنے ہوں آپ نے فرمایا کیڑی بات آدھے اللہ دے نبی نے عورتیں کو کوئی پردہ کیتا کرن اے غیر محرم دے چہرے تے نظر نہ پائیں تے اپنے چہرے لکا کے رکھیں میرے نبی زین خاموش ہوئے بیٹھے ہیں اللہ پاک نے حضرت جبریل کو روانہ فرمائے قرآن کریم دی آیت کریم آئی ہے اے میرے نبی تسا اپنے بیویں کو آخ دے ہو اپنے بیٹے کو آخ دے ہو تے مومنہ دے عورتیں کو آخ دے ہو آج دے بعد پردہ کیتا کرن آپ نے یہ آیت کریمہ صحابہ کو سنائی یا ایوہ النبی قل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اے میرے نبی آخر ہو جڑے ویلے اے آیت کریمہ آئی ہے صحابہ نے اپنے گھر اے آیت سنائی ہے عورتاں ستیاں نہیں انہوں نے کپڑے تے چادریں دے ٹکڑے گول گول کے وجیاں چادریں سیتیاں تے فجر نال مسجد نماز جماعت نال پڑھن جو گئے اپنا چہرہ لکائی وینیان تے پردہ پاتی وینیان فوری عمل کیتے نے جو فیصلہ رسول اللہ دا مننے تا ایمان بچ سی ورنہ نہیں بچ سکتا یہ فیصلہ ہے میرے نبی دا شلوار ٹکنے کے مرد اونچی رکھیں عورت ٹکنا لکا کے رکھیں یہ فیصلہ ہے میرے نبی دا اللہ دے رسول دا فیصلہ ہے نماز سورۃ الفاتحہ ضروری ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ نہیں ہوتی امت دی نماز ہے فاتحہ امام ہوئے مقتدی ہوئے اگے دے آدھے ایسے سن دے ایسے بھی چلو آدھن امام جو پڑھدا کھڑے مقتدی کو کیا ضرورت ہے پہلے دیو کوئی سن جو لے ہونا مار کا بھئی امام پڑھدا کھڑے کافی ہے لیکن ظلم ہے کہ جنازے والی نماز ہے امام ہی نہیں پڑھتا تو ثابت کرو کہیں کو پوچھو جنازے والی نماز ہے جیڑا میت دے سامنے حضرت ہونی کھڑے یہی کیا نہیں پڑھتا چلو اگے دین واسطے چپ کر میں نے مار کا جو امام کھڑے امام جو کھڑے گال بات ختم ہے ضروری ہے اساں رفع الیدین کرنے ہیں سارے ہوتے جتنی مرضی اعتراض کرو نمازی کوئی بھی ہوئے رفع الیدین کرنے بھامیں بریلوی ہے وہ بھی کرنے دیوبندی ہے بھامیں وہ بھی کرنے اہل حدیث ہی کرنے شیعہ ہی کرنے جیڑا نماز پڑھتی وہ رفع الیدین کرنے رفع الیدین دے بغیر تے نماز شروع ہی نہیں کر سکتا رفع الیدین دے بغیر نماز دی ابتدا ہی نہیں کر سکتا رفع الیدین دے بغیر نماز دے وچ داخل نہیں تھی سکتا ضروری ہے یہ پہلا رفع الیدین جڑا پہلا آسا تکبیر تحریمہ دے ٹائم ہاتھ کھڑے کرنے یہ کوئی تو رفع الیدین صرف رکوع والے ہاتھ کھڑے کرنے کو رفع الیدین نہیں آدھے یہ بھی رفع الیدین ہے یہ پہلا بھی رفع الیدین ہے تے جتھا ہے پہلا رفع الیدین ہے اتھائی رکوع وچ ونجن تے رکوع تو اٹھن والا رفع الیدین ہے اسا کیوں کرنے ہیں اسا کو کیا شوق ہے ایک اقبال کے پوچھو اللہ دی قسم جا کے آ گیا نبی دا فیصلہ ہے جو نماز ہوئے پڑھو جی میں کو پڑھ دی ڈٹھی وے اسا جڑی شے پڑھی ہے وہی ہے کہ نبی پاک نے رفع الیدین دے بغیر نماز نہیں پڑھی اسا آپ کے فیصلے کو منے ہوئے ہیں ایہو ایمان ہے ایہو اسلام ہے آدھے مول سے کوئی نہ کتھوں آیا میں کہ ول جڑا وتریں دی تریجی رکعت جی میں کھڑیاں ولا ہاتھ چیندے ہو ولا رفع الیدین کر کے ولا بدھے دے ہو ولا دعا قنوت شروع کرن دے ہو ایک ہی تھا کھڑے
جب نہیں کرنا منع ہے گھوڑے دی پوچھ بنا دیتے ہوئے دم بنا دیتے ہوئے ایک کتھا ہے وطرے آلا تو سارے ذمہ ہے چوٹی والا آلا تو آدھے ذمہ ہے تو سا آج دے بعد یہ تحقیق کرنی ہے پوچھنے انہیں دوستیں کھولو بھی یہ جڑا رفل جدن وطرے تھی دینا تریجی رکھا تھے تے بعد دعائے قنوت پڑھی دیئے ایک کتھا ہے ایک ہی تھا اگر ثابت کر لو بات ختم اے جڑے والے نہیں نا والی دا مطلب ہے منو رسول اللہ دا فیصلہ صحیح بخاری ہے جے نبی دی نماز حدیث ہے جے نبی دی نماز بڑے بڑے لوگ ہیں وضو کرن پتہ کوئی نہیں جو وضو ہے سدا جڑا رسول اللہ دا نماز ساری ہوا ہے جڑی رسول اللہ دی او بھائیو ساری صرف دا کہیں نال کوئی جنگ نہیں ذاتی کہیں نال کوئی چھیڑا نہیں ہر کہیں کو حق حاصل ہے اپنے مزاج کو اپنے عقیدے کو لوگوں نے سامنے آسان انداز ہے رکھے ساری دعوت ہے اساں نے جیڑا فیصلہ جناب رسول اللہ کر دے من او کو منن ہی ایمان ہے جیڑا نہ منے او دا ایمان نہیں رہا بس یہ بات ہے اے بات ہے نکاح کرنے ہوئے جی نبی دا فیصلہ جنازے پڑھنے ہوئے جی نبی پاک دا فیصلہ قبر بناونے ہوئے جی نبی پاک غسل دینے ہوئے جی نبی پاک دا فیصلہ نماز پڑھنے ہوئے جی نبی پاک دا فیصلہ یا تے بندہ کلمہ نہ پڑھے ہی واسطے تے ابو جہل نے کلمہ کہنا پڑھیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ احرام دی حالت چند وقت دے حکمران کئی بندے گوشت لیتے شکار دا ایمیں کھاون پین بھی ایک بندہ احرام پاتی بیٹھا ہوں آگے قبلہ حضور تو سن شکار دا گوشت نہ کھاؤ حضرت عثمان غنی آدم بندہ کھا سکتے انہیں کہ نہیں بندہ شکار احرام دی حالت کر بھی نہیں سکتا تے کھا ہی نہیں سکتا حضرت عثمان غنی آدم کر نہیں سکتا کھا سکتے اگر کوئی بیا انڈے میں کھا سکتے انہیں کہ کہنا نہ کر سکتے نہ کھا سکتے حضرت عثمان غنی آدم چلو ہی کرو ونجو تساں حضرت علی کو تلاش کرو حضرت علی پاک دے سینے تے نبی پاک نے ایک نیوان ہاتھ ماریا تے فرمایا نے جیڑا فیصلہ کرے سے انشاءاللہ اللہ تے اللہ دے رسول دے فیصلے دے مطابق کرے سے حضرت علی کو تلاش کرو تلاش کر جی امیر المومنین جی عثمان غنی آکھا لگا نہیں میں مسئلہ ہے میں گوشت کھاون لگا احرام دی حالت چاہمیں تے اے آدھے تساں کھا نہیں سکتے میرا موقف ہے بندہ کر نہیں سکتا کھا سکتا تے اے آدھے نہ کر سکتے ہو نہ کھا تے تے کو کوئی یاد ہے رسول اللہ دا فیصلہ یہ او ہستیاں بیٹھے نہیں نبی دا فیصلہ گلیں دے جنہیں دے رب نے جنت واجب کر دی تھی اپنا فیصلہ سنوا سکتے ہیں اگر وہ یار تیرے کہ ہے کوئی نبی دا فیصلہ حضرت علی آدم عثمان غنی میں نبی کریم دی زبان کے سنی ودا آپ نے فرمائے احرام دی حالت شکار پرندے دا کر بھی نہیں سکتا تے بندہ کھا بھی نہیں سکتا اگر کوئی بیا بندہ شکار دا گوشت انڈے وہ بندہ احرام دی حالت کھا بھی نہیں سکتا تے آپ کر بھی نہیں سکتا پرندے نہیں مار سکتا حضرت عثمان غنی آدم تیرا اللہ بھلا کرے تو آج ناؤں میں آ تے میں فیصلہ رسول دے خلاف کرما حضرت عثمان غنی نے لوگوں تورے امام کے بھول تھی گئی ہے فیصلہ رسول اللہ دا سچا ہے صحابہ دائیو مزاج ہے اللہ نے ہمیں استا نہیں لچا حضرت عمر میں ممبر تے کھڑے ہوئے ہیں تے آدھے کھڑے ہیں اے جڑا حق باہر دیں دے ہو اے حق مار تھوڑا لیتا کرو زیادہ نہ لیتا کرو عورتیں وچو ایک عورت علا پائی آکھا لگی امیر المومنین اللہ قرآن چاہتے جتی دلہ دیوے حق مار لے ہو تے تو سا کون ہو سا کرو کنا لے حضرت عمر آدن بی بی قرآن دی آیت یادی بھی تا سنا بی بی آکھن لگی وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا جڑے ویلے بڑھڑی نے آیت سنائیے حضرت عمر منبر تے کھڑے ہو گئے آکھن لگنی یا ایوہ اخطا عمر اصحابت المرا عمر کے غلطی ہو گئی ہیں تھے عورت سچ کڑی آدھی ہے عمر دا مزاج کلمہ بھی رسول دا فیصلہ بھی رسول اللہ دا صدیق دا مزاج کلمہ بھی رسول اللہ دا فیصلہ بھی رسول اللہ دا عثمان دا مزاج
کلمہ بھی رسول اللہ دا، فیصلہ بھی رسول اللہ دا، حضرت علی پاک دا مزاج کلمہ رسول اللہ دا، فیصلہ رسول اللہ دا، صحابہ کرام دا مزاج کلمہ رسول اللہ دا، فیصلہ رسول اللہ دا۔ جیڑا جیڑا بندہ اللہ دے نبی دے فیصلے منے دا ہوئے، اللہ انہی زندگی چا امن نصیب کرنے دے تے ایمان نصیب کرنے دے۔ فیصلہ کہنا منے سو نبی دا کو فیصلہ آوے نا انہیں گردن چکا چھوڑی کر اگو عقل دے گھوڑے نہ درکائے کرے چاند باہوں باتاں ڈھیر میرے نبی سے دی وفات ہوئی، اختلاف تھیا بھئی آپ کو غسل دے مڑے کپڑے سمیت دیوں یا کپڑے لاؤں۔ جناب صدیق اکبر عدل میں نبی سے کہ سنی ودا نبییں کو غسل کپڑے سمیت دیوین دے تو جڑے ہننا آدھے ان بھی کپڑے لاؤنے پوسن جلے انہیں رسول اللہ دا فیصلہ سنے صدیق کی زبان تو سارے سر خم تسلیم کر کے آدم جی میں نبی دا فیصلہ ہے وہ حق کے کپڑے سمیت غسل تھی سی۔ اختلاف ہے قبر جڑی ہے نبی پاک دیو کینجی ہوئے یعنی وہ سامی ہوئے شک ہوئے یا اللہ ایک ہوندے ہی میں چھڑا کھڑا مار کے تے میت کو سماری بھی دے بیا ہوندے ہی میں کھڑا مار کے والبی پاسے سے مری دی ہے سامی اوپر بھی اچلاح دادا تو ہی میں کھڑے کو اور بھی شک دادا کیڑی ہوئے جناب صدیق اکبر عدل میں نبی سے کہ سنی ودا آپ نے فرمایا اللہ دولنا و شکو لغیرنا لاحد یعنی سامی علی پاسے علی قبر سارے واسطے تے جڑا کھڑا ہے وہ غیرے واسطے ہی واسطے نبی پاک دی قبر لاحد علی بنائی ویسی تے جڑے آتے ہیں کھڑا بنایا ویسی جڑے ویلے حدیث تے رسول اللہ دا فیصلہ ہے سارے چپ کر گئے من گئے بھی بات اوہا منی سی جڑی اللہ دے نبی نے فرمائی ہر وہ گال بنے میں جڑا رسول اللہ دا فیصلہ نبی دی وفات کے بعد لوگ صدیق اکبر کو آکیا لشکر اسامہ روانہ نہ کرو انہیں کہ فیصلہ رسول اللہ دا نہ ہوگا تو میں نہ کر رہا جب نبی دا فیصلہ آ گئے کائنات الٹی پلٹی ہو وجہ صدیق نبی دے فیصلے کو نہیں ٹھکرا سکتا انہیں کہ اچھا اسامہ دی جگہ تے کوئی جرنیل کمانڈر کوئی وڈا تجربے آلا انہیں کہ نہیں وہ تجربے والے کمانڈر نبی سے ہی کوئی نظر دے بیان جے کو اسامہ کو نبی سے مقرر کر گئے نبی دا فیصلہ اگر میں اسامہ کو تبدیل کرا یہ نہیں ہو سکتا کچھ دا کچھ ہو وجہ نہ نبی کریم دا مقرر کردہ کمانڈر چینج تھی سی نہ لشکر رک سی فیصلہ اوہ منی سی جڑا جناب رسول اللہ نے کی تھی اے دعوت ہے ساری بھائیوں ایمیں لوگے دے باتیں جنائے کرو لوگے دے گالیاں جنائے کرو جنہ جیڑی بات سنو انہاں کے پوچھی کرو کیا ای بات دے بارے رسول اللہ دا فیصلہ ہے کیا ای بات دے بارے صحیح حدیث ہے کیا ای بات دے بارے اللہ دا فیصلہ ہے اگر اللہ دے فیصلہ لی بات رسول اللہ دے فیصلہ لی بات ساکو تو آپ جتھو ملے قبول کرنی چاہیے جتھو ملے جیڑے سٹیج تو ملے قبول کرو اور اللہ تے اللہ دے رسول دے فیصلے تو ہٹ کے علی بات ہمیں اہل الحدیث دے سٹیج تے ملے قبول نہیں کرنی بات وہ مننی ہے جیری جناب رسول اللہ دے فیصلے دے مطابق ہوئے اللہ عمل دی توفیق بخشے بھائی خالد صاحب اور جنہ دوستہ نے انہوں نے تعاون کی تے اللہ انہوں دی محنت قبول کرے تُسا جتوں چل کے اللہ چلاون قبول کرے سارے جتنا علماء تشریف گئنا اللہ انہوں دی تشریف آوری قبول کرے سارے ساتھی تشریف رکھو اذان بھی تھی سی نماز بھی تھی سی تمہارے واسطے دعوت بھی ہے محترم جناب مولانا قاری عبدالواسع خان چنگوانی صاحب تشریف فرمائے صدارت فرمینے بن پروگرام دی دعائے خیر فرمائے سن محترم مولانا قاری عبدالواسع خان الدعاء مخ العبادہ یہ پروگرام دا بھی خلاصہ دعا دوتے منتج تھیندا پہ انتہائی عاجزی اور انکساری دے نال اخلاص نال دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اساڈے سارے دے حالات بہتر فرماوے ماشاءاللہ علماء کرام بہت بڑا قرآن و سنت دی روشنی دے اندر اظہار خیال فرمائے دلائل دنال مزین گفتگو فرمائے اللہ قبول و منظور فرماوے سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے رب دی دربار دے اندر دعا فرمائے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأحبابه وأتباعه
اہل بیتہ وذریتہ وبارک وسلم وصلی علیہ اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم اقضي حاجاتنا حاجات المسلمين اے اللہ تمام بیماروں کو لاچاروں کو مریضوں کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما اللہ جتنا بھی بیمار ہیں صاحب فراش ہسپتال اندر داخل اور زیر علاج اللہ سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما یا اللہ سارے دے حال تے رحمت فرما ترس فرما آسانی دے معاملے فرما ہدایت دے فیصلے فرما صراط مستقیم تے چلا راہ نجات راہ سنت راہ ہدایت عطا فرما اللہ اخلاص تقوی و طہارت نصیب فرما اے اللہ ہر قسم دی گمراہی کنے ضلالت کنے طغیانی سرکشی نافرمانی بغاوت عداوت ظلم و زیادتی معصیت دے ارتکاب کنے محفوظ فرما کتاب و سنت دی سمجھ اور فہم نصیب فرما اللہ دینداری تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما یا اللہ سارے ملک دے حالات علاقے دے حالات بہتر فرما یا اللہ سارے تمام مسلمان دی اسلام اہل اسلام دی حفاظت فرما اساڑے سارے مال دی جان دی عزت آبرو دی چادر و چار دیواری دی اللہ حفاظت فرما یا اللہ ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما سالمیت عطا فرما اندرونی بیرونی خطرات کرنے ارضی سماوی آفات کرنے محفوظ فرما یا اللہ ہی مسجد کو ہی مرکز کو دینی ادارے کو تا قیامت تک اے اللہ اہل توحید اہل حق آباد فرما قال اللہ و قال رسول دے صدامے کو بلند فرما اللہ اپنے دین کو غالب فرما یا اللہ اپنے دین کو غالب فرما اللہ جو کچھ سنے سے اللہ قبول و منظور فرما یا اللہ جنہیں ساتھی نے انتظام اہتمام پروگرام کیتے یا اللہ ہی پروگرام ترتیب لکھتے یا اللہ جو محنت اور کوشش و کاوش کیتی جائیں اللہ مساعدہ اور تعاون کیتے اللہ سبزہ قبول فرما یا اللہ جنہیں علماء کرام نے خطابات کر کے یا اللہ سیراب کیتے اللہ سارے نے خطابات اور بیانات قبول فرما باعفو عنا اغفر لنا ورحمنا یا اللہ اے بزم رونقہ اے مجالس سے پروگرام یا اللہ ہمیشہ قائم فرما یا اللہ اپنے دین کو باقی فرما اللہ دین دی بقا واسطے دین دی احیاء واسطے دین دی سالمیت واسطے اے اللہ اسا کوئی دی خدمت دی یا اللہ توفیق اور ہمت اور حوصلہ نصیب فرما واعف عنا اغفر لنا صلی اللہ علیہ وسلم